السلام علیکم ویئرس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے آلموسٹ ہر انڈسٹری ایک کرائسس کا شکار ہے، بالخصوص اور پاکستان کی آٹو انڈسٹری۔ ویسے تو پاکستان کی آٹو انڈسٹری اپنے آغاز سے ہی چیلنجز کا شکار رہی ہے، لیکن اس انڈسٹری میں چیلنجز کے ساتھ گروتھ بھی کری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی آٹو انڈسٹری کی ہسٹری کے بارے میں، اس کو درپیش چیلنجز اور ساتھ میں کچھ سجیشنز جس کو اپنا کے اس انڈسٹری میں کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ چلیں تو پھر نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی آٹو انڈسٹری پہ۔ پاکستانی آٹو انڈسٹری کی تاریخ 1950 کی دہائی سے ہے، جب ملک کی حکومت نے آٹو موبائل انڈسٹری کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کی۔ پاکستان میں پہلا کار اسمبلی پلانٹ جنرل موٹرز پلانٹ 1953 میں کراچی میں قائم کیا گیا، جس نے شیورلیٹ کاریں تیار کی۔ 1970 کی دہائی کے دوران پاکستانی حکومت نے آٹو انڈسٹری کو نیشنلائز کیا اور صنعت کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک سرکاری آٹو موبائل کمپنی پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن پیکو قائم کی۔ تاہم یہ اقدام صنعت کو فروغ دینے میں ناکام رہا۔ اس کے نتیجے میں معیار اور پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔ 1980 کی دہائی میں پاکستانی حکومت نے آٹو انڈسٹری میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کی، جس کے نتیجے میں کئی نئے آٹو مینوفیکچرنگ پلانٹس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی وجہ سے صنعت میں مسابقت اور جدت طرازی میں اضافہ ہوا۔ ہونڈا اور ہونڈائی جیسے نئے کھلاڑی مارکیٹ میں داخل ہوئے۔ 1990 کی دہائی میں پاکستانی حکومت نے آٹو انڈسٹری کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے متعدد پالیسیاں متعارف کروائیں، جن میں مقامی صنعت کو غیر ملکی مسابقت سے بچانے کے لیے ٹیرف ڈھانچے کا قیام عمل میں لایا، جس کے نتیجے میں انڈس موٹر کمپنی اور گندھارا نسان لمیٹڈ کئی نئے پلانٹس کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان میں آٹو انڈسٹری کو دوسری صنعتوں کی طرح سرمایہ کاری نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے جدید کاری، تحقیق اور ترقی کا فقدان ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق 2013 اور 2018 کے درمیان پاکستانی آٹو انڈسٹری میں کل سرمایہ کاری 1.2 بلین امریکی ڈالر تھی، جو خطے کے دیگر ممالک کی جانب سے موصول ہونے والی سرمایہ کاری سے نمایاں طور پر کم ہے۔ کیا اور رینالٹ جیسے بڑے پلیئرز مارکیٹ میں داخل ہوئے، لیکن پھر بھی اس خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مارکیٹ میں پلیئرز بہت کم ہیں۔ حکومت مزید کھلاڑیوں کو مارکیٹ میں آنے کے لیے مدعو کر کے مقابلے کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے۔ مسابقت کے اس فقدان کی وجہ سے قیمتیں زیادہ اور کم معیار کے مصنوعات ہیں۔ حکومت ٹیکس میں چھوٹ، سبسڈی اور فائنینسنگ تک آسان رسائی جیسی مراد دے کر نئے کھلاڑیوں کو مارکیٹ میں داخل ہونے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ پاکستانی حکومت مقامی صنعت کے تحفظ کے لیے درآمد شدہ گاڑیوں اور آٹو پارٹس پر بہت زیادہ ٹیکس اور محصولات عائد کرتی ہے۔ اس پالیسی نے جہاں پاکستانی آٹو انڈسٹری کو مدد فراہم کی ہے، وہیں یہ صارفین کے لیے گاڑیاں خریدنا بھی مہنگا بناتی ہے اور اعلیٰ معیار کے اجزاء کی دستیابی کو محدود کر سکتی ہے۔ اس سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں صارفین کو ایسی گاڑیوں کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو شاید بین الاقوامی معیار کے مطابق نہ ہوں۔ پاکستانی آٹو انڈسٹری کا زیادہ تر انحصار درآمدی پرزوں پر ہے، کیونکہ پاکستانی سپلائی چین اچھی طرح سے ترقی یافتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں استعمال ہونے والے آٹو پارٹس کا تقریباً 70% حصہ درآمد کیا جاتا ہے۔ یہ کارسازوں کے لیے اجزاء کی مسلسل فراہمی کو برقرار رکھنا مشکل بنا سکتا ہے، خاص طور پر عالمی سپلائی چین میں خلل کے وقت، جس کی وجہ سے پیداوار میں تاخیر اور لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت ٹیکس اصلاحات متعارف کروا سکتی ہے، جس سے مینوفیکچررز کے لیے سامان درآمد اور برآمد کرنا آسان ہو جائے گا اور مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات پر ٹیکس بھی کم کیا جائے گا۔ اس سے
مینوفیکچررز کے لیے درآمدی مصنوعات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا اور مقامی طور پر تیار کی جانے والی مصنوعات کو صارفین کے لیے زیادہ سستی بنایا جائے گا۔ پاکستان میں سڑکوں کا نیٹ ورک اچھی طرح سے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں بنانے والوں کے لیے گاڑیوں اور پرزوں کو ملک کے مختلف حصوں تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق سڑکوں کا نیٹ ورک ناکافی ہے، صرف 12% سڑکیں اچھی حالت میں ہیں۔ اس سے گاڑیوں کی پیداوار اور تقسیم زیادہ مہنگی اور وقت طلب بھی ہو سکتی ہے۔ حکومت بہتر سڑکوں اور نقل و حمل کے نظام کی تعمیر میں سرمایہ کاری کر سکتی ہے، جس سے آٹو موبائل انڈسٹری کی ترقی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس سے نہ صرف مینوفیکچررز کے لیے اپنی مصنوعات کی نقل و حمل میں آسانی ہوگی، بلکہ صارفین کو مزید گاڑیاں خریدنے کی ترغیب بھی ملے گی، جس سے مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ پاکستانی آٹو انڈسٹری کو سپلائی چین کی ناکامیوں کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں پیداوار میں تاخیر اور زیادہ لاگت آتی ہے۔ آٹو موبائل انڈسٹری کو گاڑیوں کے ڈیزائن، انجینئرنگ اور تیاری کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم پاکستان میں ہنرمند کارکنوں کا ایک محدود پول ہے اور ان میں سے بہت سے کارکن ملازمت کے بہتر مواقع کی تلاش میں دوسرے ممالک چلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت نے اندازہ لگایا کہ 2021 میں تقریباً 9 ملین پاکستانی کارکن بیرون ملک تھے، جن میں سے بہت سے دوسرے ممالک میں آٹو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ صنعت کو ہنرمند اور تربیت یافتہ کارکنوں کی ضرورت ہے اور حکومت ضروری افرادی قوت کی ترقی میں مدد کے لیے تربیتی پروگراموں اور اپرینٹشپ کی مدد کر سکتی ہے۔ پاکستانی آٹو موبائل انڈسٹری نے نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں سست پیش روی دکھائی ہے اور اس کا زیادہ تر انحصار فرسودہ ٹیکنالوجی پر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں صنعت میں جدت طرازی کا فقدان ہے، جس سے یہ عالمی سطح پر کم مسابقتی ہے۔ پاکستانی آٹو انڈسٹری کو کوالٹی کنٹرول کے ناقص اقدامات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کم معیار کی گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں۔ حکومت آٹو انڈسٹری میں تحقیق اور ترقی کے لیے مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اس سے مقامی صنعت کاروں کو بہتر مصنوعات تیار کرنے اور ان کی مسابقت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں سیاسی استحکام اور سیکیورٹی خدشات ملک میں گاڑیاں بنانے والوں کے لیے کام کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس سے سپلائی چین پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حکومت نئی گاڑیوں کی منظوری کے عمل کو ہموار کر کے اور طریقہ کار کی رکاوٹوں کو کم کر کے ریگولیٹری ماحول کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس سے مینوفیکچررز کے لیے نئی مصنوعات کو مارکیٹ میں لانا آسان ہو جائے گا اور ریگولیٹری منظوری حاصل کرنے کا وقت اور لاگت میں بھی کم ہو جائے گی۔ حکومت ٹیکس میں چھوٹ، سبسڈی اور دیگر منات دے کر الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال کو ترغیب دے سکتی ہے۔ اس سے آٹو انڈسٹری میں ایک نئے طبقے کی ترقی کی حوصلہ افزائی ہوگی، جبکہ ملک کا روایتی پیٹرول ایندھن پر انحصار کم ہوگا۔ اس سے ملک کو نقل و حمل کے شعبے میں موسمیاتی کنٹرول کے اہداف کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ آج پاکستانی آٹو انڈسٹری ملکی معیشت میں ایک اہم شراکت دار ہے، جو ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے اور صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر گاڑیاں تیار کرتی ہے۔ یہ آٹو موبائل انڈسٹری مزید ملازمتیں پیدا کرنے، ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور درآمدی اشیاء پر ملک کے انحصار کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ان حکمت عملیوں پر عمل درآمد کر کے پاکستان ایک زیادہ مسابقتی اور جدید آٹو انڈسٹری تشکیل دے سکتا ہے، جو ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔